السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا کیا حال ہے؟ الحمدللہ بھائی عامر صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا مولانا، آج کل نا یہ لو میرج کا بہت زیادہ رواج بھی ہے، اور آپ یہ کیا بولیں گے، لو میرج مفید ہے یا ارینج میرج؟ دیکھیں، اگر میرا مشورہ لینا چاہتے ہیں تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ ارینج میرج جو ہے نا وہ زیادہ بیسٹ ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب انسان ارینج میرج کرتا ہے نا، اکثر تجربے سے اور مشاہدے سے یہی ثابت ہوا ہے کہ ارینج میرج میں انسان اپنے والدین سے کٹتا نہیں ہے، اور لو میرج میں اکثر انسان اپنے والدین سے کٹ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ ارینج میرج کی جائے، لو میرج سے بچا جائے۔ نہیں، ارینج میرج میں بھی سر یہ والدین سے تو بہت زیادہ وہ اختلافات ہو جاتے ہیں، اور لو میرج بھی ایسی ہیں جو چلتی رہتی ہیں۔ دیکھیں، یہ جو قلیل الوجود ہوتی ہے نا، ان کو مانا ہی نہیں جاتا۔ یہ جو ارینج میرج ہوتی ہے اس میں چانس کم ہوتے ہیں والدین سے کٹنے کے، اور جو لو میرج ہے اس میں جو چانس ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا مولانا، یہ لو میرج آپ کس کو بولیں گے؟ یہ ایک تو لڑکے کو دیکھا، پیغام بھیجا اور اس نے اوکے کر دیا، ٹھیک ہے ہم رشتہ کرتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی لو میرج میں آتا ہے یا؟ اس کو ہم پسند کی شادی کہتے ہیں، لو میرج کی شادی نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لو میرج ہوتا ہے نا، جو لو کی شادی ہوتی ہے اس میں لو جانبین سے ہوتا ہے، یہ تو دونوں پسند طرف سے؟ ہے۔ جی 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 بالکل، جس میں لڑکی کی بھی چاہت ہوتی ہے، لڑکے کی بھی چاہت ہوتی ہے۔ اور پھر آج جو ماحول چل رہا ہے اس میں تو لو میرج کے جو اصول بن چکے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ہیں، کہ پہلے لڑکی اور لڑکے کی ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح لڑکے اور لڑکی کی تنہائیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گلے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ماحول چل رہا ہے یہ تو سراسر غلط ہے، جس یہ کی تو غلط دین ہے۔ اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ یہ بغیرتی ہے، نیری بغیرتی ہے۔ نہیں، یہ پیغام پہنچانے والی بات تو ٹھیک ہے نا، وہ پسند کی شادی ہے، وہ تو کر سکتے ہیں۔ پسند کی عورت بھی بھیج سکتی ہے؟ بالکل بھیج سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نہیں پیغام؟ جی امی خدیجہ نے پیغام نہیں بھیجا جی جی کہ میں، لیکن بڑوں کے پاس، ڈائریکٹ حضور کے پاس نہیں آیا، بڑوں کے پاس آیا۔ مگر نہ حضرت خدیجہ کا کام حضور کر رہے ہیں پارٹنر کے طور پر بھی، لیکن اس کے باوجود حضرت خدیجہ حضور کو نہیں فرما رہی۔ کس کو فرمایا؟ حضور کے بڑوں کو، حضور کے چچا ابو طالب کو فرمایا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے پھر اپنے بھتیجے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ اب اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ جب ہمارے پاس کسی بچی کا رشتہ آتا ہے نا اپنی اولاد کے لیے، پھر والدین کو چاہیے وہ بچی ہے یا بچہ ہے، اپنی بچی سے اور بچے سے مشورہ بھی لے لیں کہ میری بیٹی، میرا بیٹا، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ اچھا، جو زبردستی کریں گے نا وہ پھر ایسے ہی ہے جس طرح نہیں، والدین تو اگر بچی کہتی ہے نا یہ مجھے ادھر رشتہ کرنا ٹھیک ہے، تو اس سے والدین اس سے غصے ہو جاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں اس سے، یہ بہت غلط کرتے ہیں، پریشر دیا جاتا ہے، یعنی یہ بہت غلط ہے۔ نہیں یہ نہیں ہوگا بھائی، یہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، یہ تو غلط ہے۔ پہلے تو کوشش کرنی چاہیے بیٹی کو بھی ماں باپ کی مان لینی چاہیے، لیکن اگر ماں باپ غلط کر رہے ہیں نا، دیکھو پیغام آیا ہے، لڑکی نے یس کہہ دیا ہے کہ مجھے ٹھیک ہے میں رشتہ کرتی ہوں، اور والدین کہتے ہیں یار یہ اتنی بڑی بات ہمارے سامنے کہہ رہی ہے، یہ تو لڑکی ٹھیک نہیں ہے، یہ کیسی بات ہے؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ والدین کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو والدین اپنی اولاد کے اوپر اس طرح کا پریشر ڈالتے ہیں نا اور پھر آگ بھگولے ہو جاتے ہیں ان کی ان باتوں کو سن کر، تو اولاد جو ہے وہ اندر ہی اندر دل میں نا والدین کے لیے متنفر ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یار کیا والدین ہیں، یہ تو جاہل لوگ ہیں، استغفر اللہ۔ اچھا، پھر وہ والدین سے نا آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اندر کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ والدین سے شیئر کرنا پسند نہیں کرتی، نہ لڑکی نہ لڑکا۔ پھر وہ باتیں، لڑکی ہے تو اپنی سہیلی کو شیئر کرتی ہے، اور اگر لڑکا ہے تو وہ اپنے فرینڈ کو شیئر کرتا ہے، لیکن ماں باپ کو شیئر نہیں کرتا۔ ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کے دوست بنیں تاکہ ان کی جو اندر کی باتیں ہیں وہ خود سنیں اور خود حل کریں، کسی اور کے ذریعے حل نہ کروائیں۔ تو اس صورت میں والدین سے عرض کروں گا، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی اولاد کی آوازوں کو دبائیں نہیں، بلکہ ان کو تسلی دیں اور ان کا حل نکالیں۔ جی
اچھا اس میں ایک تو لڑکے یہ اگر لو میرج نہیں ہو رہی تو وہ نشے پہ لگ جاتے ہیں. دوسرا اگر میری ادھر شادی نہیں ہوا تو میں تو بھائی یہ کر لوں گا وہ کر دوں گا. زہر بھی پیے ہیں کہ پیتے ہیں بالکل. خودکشیاں ہو جاتی ہیں. یہ صرف اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. لڑکی ہے یا لڑکا ہے, صرف اپنا نقصان کرتے ہیں, کسی اور کا نقصان نہیں. وہی لڑکی جس کی وجہ سے یہ مر رہا ہے نا, وہ کوئی اور رشتہ لے لیتی ہے. یار دنیا کی ماں مر جاتی ہے نا, ماں سے بڑھ کر تو کوئی محبت والا رشتہ نہیں نا. ماں مر جاتی ہے, اس کے باوجود بھی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, خوش ہو رہے ہوتے ہیں. 3 دن یا زیادہ سے زیادہ یار 3 مہینے اتنا تو بندہ کرتا ہے کہ ماں کی یاد ہے, بس کسی سے بول نہیں رہا, منہ چڑھایا ہوا ہے. وگرنہ کیا ہے, وہی جس کی ماں فوت ہوئی پڑی ہے وہ بھی کیا کر رہا ہوتا ہے, ہنس رہا ہوتا ہے. تو اس لیے کسی کے پیچھے اپنی جان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. آج کل لفظ چل رہا ہے گرل فرینڈ. جی شادی کے بعد بھی گرل فرینڈ چل رہی ہے, یہ کیا مطلب ہے؟ شادی کے بعد گرل فرینڈ جو چل رہی ہے یہ مغربی تہذیب ہے, جس کا اسلام کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں, نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. یہ نری لعنت ہے. اور اس میں حضرت لڑکی کو پتہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور پھر بھی اس سے گپ شپ, اور لڑکے کو بھی پتہ. کئی تو لڑکیاں بھی شادی شدہ ایسی باتیں حرکتیں کر رہی ہیں. بالکل ہو رہی ہیں. اس میں یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ بغیرتی ہے. کیا ہے؟ نری پھری بغیرتی ہے, جو یار اپنے خاوند کی وفادار نہیں ہے. اور اسی طرح جو خاوند اپنی بیوی کا وفادار نہیں ہے وہ تمہارا خاک وفادار ہوگا. اب یہاں پر میں ان کو بھی مشورہ دینا چاہوں گا جو اس طرح کی حرکات کرتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی عورت ایسی ہے جو بچوں والی ہے یا شادی شدہ ہے, میرج ہے, اس کے باوجود وہ کسی سے تعلقات رکھتی ہے, تو اس تعلق کی وجہ سے اتنی اندھی ہو جاتی ہے کہ اپنے خاوند کو بھی بسا اوقات زہر دے دیتی ہے. جی بالکل. یا اسی طرح اس کے لیے نا کوئی ایسا چال چلتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی جان ضائع ہو جاتی ہے. یا اسی طرح لڑکا ہے تو وہ اپنی بیوی کو کیا کر دیتا ہے, لڑکی کو زہر دے دیتا ہے یا مار دیتا ہے. تو ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا, اگر آپ پہلے تو ان حرکات سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ غلط حرکات ہیں, یہ انسانی حرکات نہیں ہیں. اگر آپ ان حرکات میں ملوث ہیں, آپ قدم اٹھانا چاہتے ہیں, آپ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے, خاوند کے ساتھ عورت نہیں گزار سکتی, خاوند عورت کے ساتھ نہیں گزار سکتا, تو یہیں پر توڑ دیں. طلاق کا آپشن تو ہے نا. طلاق تو مولانا اب بہت زیادہ ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا بیوہ ہوں, بھی اچھا بہت زیادہ ہیں. جی سنو نا, ان کو چاہیے, عورت کو چاہیے یہ طلاق لے لے. اگر خاوند طلاق نہیں دے رہا تو پھر اس کے لیے آپشن پڑا ہے عدالت کا. یہ عدالت میں چلی جائے اور تنسیخ کے اوپر کیس جاری کر دے کہ میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں. اس کو خلو بھی کہا جاتا ہے. اور اسی طرح مرد کی نہیں بنتی تو یہ بڑوں کو بٹھائے اور کہے کہ میری اس کے ساتھ نہیں بنتی, میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. اگر یہ طلاق نہیں لینا چاہتی تو ادھر بیٹھے, میں اپنی دوسری شادی کر رہا ہوں, لیکن کسی کی جان ضائع نہ خلا کرے. تو یہ اسلام میں جائز نہیں. بھائی جائز ہے خلا, اسلام میں خلا جائز ہے. حضرت یہ تو ہر پھر عورت جا کے تو بہت سارے مسئلے ہیں, خود ہی عورت جا کے کیس کرتی ہے اور طلاق لے لیتی ہے. تو ٹھیک ہے, اس میں اسلام اجازت دے رہا ہے کہ یار ایک مرد ایسا ہے جو عورت کو تنگ کرتا ہے. اب ایسے بھی ہیں بھائی, ہمارے سب مردوں کو آپ شریف نہ سمجھیں, مرد بھی سارے حاجی صاحب نہیں ہیں. مردوں کے اندر بہت حرام خور ہیں. اب آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ مرد کے بھی تعلقات ہیں عورت کے ساتھ, جس طرح مرد چاہتا ہے نا کہ میری وائف کسی اور کے ساتھ نہ ہو, اسی طرح وائف بھی چاہتی ہے کہ میرا خاوند بھی حیا والا ہو. اور اسی طرح خرچہ بھی نہیں دے رہا, اور اس کے سامنے, اب میں مثال کے طور پر بتاؤں, بڑی معذرت اور مجبوری کے ساتھ, لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اپنی بہن کے ساتھ میرے تعلقات قائم کروائے گی تو تیرے ساتھ میں رہوں گا, نہیں تو تجھے طلاق دے دوں گا. بتاؤ وہ عورت کہاں جائے؟ یہ تو سراسر نہیں دیکھیں نا, پھر تو مرد بھی حاجی صاحب نہیں ہے. جہالیت ہے نا, جہالیت. ہاں, اس طرح کا اگر کوئی مرد ہے غلط ہے. اگر میرا دوست ہے نام تو میں مناسب لینا نہیں سمجھتا. جی بالکل, لینا بھی نہیں چاہیے, غیبت ہو جائے گی. وہ شادی ماشاءاللہ اس بچے نہیں ہو رہے تھے, صرف پتہ نہیں کیا کوئی شادی میں فنکشن میں گئے ہیں, اس کے بعد سے اس کی بیوی نے کہا جی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, آپ تو فلاں کرتے ہو, یہ کرتے ہو. اس نے کافی کوشش کی اس کو رکھنے کی نا, لیکن اس نے وہ اپنی ڈیوٹی پہ گیا ہے تو پیچھے سے اس نے سارا سامان بھیجا گھر پہ اور عدالت چلی گئی. تو ٹھیک کیا اس نے, بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی غلط نہیں ہے. جب تک اس کی غلطی نہیں ہے نا, اس کے خاوند کی کوئی غلطی نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا, اندرونی معاملات تو آپ نہیں جانتے. ایک صحابیہ عورت کہہ رہی ہیں
یا رسول اللہ میرا جو خامد ہے وہ ایسے ہی ہے جس طرح جھالر ہوتا ہے. جھالر یہ سمجھتے ہیں جس طرح یہ رومال ہے نا, یہ دیکھو یہ بالکل بیکار ہے. اب جو اندرونی کہانیاں ہیں یہ تو عورت کو پتہ ہے. اگر مرد ہی نہ مرد ہے تو پھر نہیں یہ تو مجھے تسلی ہے مولانا. دیکھیں بات سنیں, وہ بات نہیں ہے یار. عورت کی نہیں بن رہی تو پھر عورت چہ جائے کہ آپ کہتے ہیں غلط قدم اٹھائے, اس کو زہر پلائے, آپ چاہتے ہیں؟ زہر تو نہ پلائے. دیکھو بھائی بات سنیں, کافی بات عورتیں سنیں. ہیں کہ وہ بس تھوڑا سا جھگڑا ہوا اور چلی گئیں. یہ تو نہیں نا. تھوڑا بہت جو جھگڑا ہے اس کو تو بڑوں کو سلجھانا چاہیے. باقی وہ جھگڑا یار عورت نہیں چلنا چاہتی نا تو اس کے ساتھ آپ زبردستی نہ کریں. زبردستی کریں گے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اسی لیے شریعت یہی تو کہہ رہی ہے کہ پھر طلاق دے دو. اور طلاق اگر جان بوجھ کر بلا وجہ دی جاتی ہے تو پھر عرش بھی ہل جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر کوئی سمجھانے والا ہے اس کی سمجھ آتی ہے, کوئی معقول اس کی باتیں ہیں جو عقل کو سمجھ لگتی ہیں کہ یا اس عورت کہتی ہے اس کے اندر نا یہ خامیاں ہیں, یا تو مرد اپنے خامیاں دور کرے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتلاؤں, بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں جن کے منہ سے بدبو آتی ہے. پھر آپ بتلاؤ, جن کے منہ سے بدبو آ رہی ہے عورت اس کے ساتھ سو نہیں سکتی. اب بہت سے مرد ہیں جن کو کھانے کی تمیز نہیں ہوتی. اب بہت یہ سنو تو- سنو یہ تو کچھ دیکھیں ناقص عضو ہے. یہ تو یعنی کہ اپنا کوئی کھانے پینے کی تھوڑی سی تمیز کسی میں ہوتی ہے, کسی میں نہیں بھی ہوتی. دیکھیں نہیں دیکھیں بات سنیں. ہر بندے میں تو شعور نہیں ہے نا مولانا. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ شعور نہیں ہے تو پھر وہ لڑکی بھی ویسی لے جو اس جیسی ہو. پھر وہ باشعور لڑکی کیوں لے رہا ہے؟ اب وہ تو اب یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ارینج میرج بھی مناسب ہے, ٹھیک ہے, لو میں بھی نہیں جانے دے رہے, تو اتنی گنجائش تو اس میں نکالے نا یار. اب جیسے یار. مل کے ہیں اس کو گزارا کریں. آگے بہت ساری بیٹھی ہوئی ہیں جو بیچاری بیوہ دیکھو نا ہیں, دیکھو نا, طلاق یافتہ ہیں. یہ جو فارغ ہو رہا ہے یہ بھی تو کہیں اور لے سکتا ہے. اس کو جو نظر آ رہا ہے کوئی, یہ جو جا رہی ہے ہاں اس کو نظر آ رہا ہے, کیا اس کے لیے نہیں ہے جس کو 4 کی اجازت ہے؟ سر حضرت یہ بھی تو سوچے نا آپ کہ عورت پہلے بہت زیادہ ہیں. ایک تو طلاق, جس لڑکی کو طلاق ہو گئی نا اس کو رشتہ نہیں ملتا. یہ آج کل کا رواج ہے. بات سنیں, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا یہ اصول سے ہٹ کر رہے ہیں. یار جو لڑکی جا رہی ہے نا اپنی رضامندی سے, اس کو کوئی نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تبھی تو وہ جا رہی ہے, اپنا فیصلہ خود کر رہی ہے. اچھا یہ ادھر سے جا کر بھی ادھر بھی نہیں ملے گا, اس کو بھی چھوڑیں گے. نہیں ملے گا تو وہ اس کا اپنا قصور ہے اور اپنے اوپر ہے, اپنا نقصان کر رہی ہے. لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں, معاشرے کے اندر اگر کوئی میاں بیوی ایسے ہیں جو صحیح نہیں چل سکتے, مثال کے طور پر یار ایک بھی ہوا ایک ٹائر ایسا ہے وہ بالکل صحیح سلامت ہے اور دوسرا ہے ہی پنچر جس کی ٹوب بالکل اجڑی پڑی ہے, تو وہ نہیں چل سکتے. سر اس میں یہ تو بدلنا پڑے گا سر, بدلنا پڑے گا. بدلنا تو پڑے گا, تو اس کو گائیڈ کر لینا عورت, یار یہ آپ میں خامیاں ہیں, یہ دور کر لینا. ہاں یہ بات معذرت کے ساتھ. دیکھیں عامر صاحب, جہاں تک یہ آپ کی بات ہے نا تو اس میں تو ہوتا بھی ایسا ہی ہے. جھگڑا تبھی ہوتا ہے جب ایک دوسرے کو ہم نشانہ بھی کرتے ہیں کہ آپ میں یہ خامی ہے, اور اسی طرح مرد بھی کہتا ہے کہ یہ خامیاں ہیں. خامیاں تو گنوائی جاتی ہیں. جب ان خامیوں سے انسان بچتا نہیں ہے اور روکنے کے باوجود رکتا نہیں ہے تب انسان مجبور ہو جاتا ہے. عامر صاحب میں نے وہ کیس دیکھے ہیں کہ آپ کو بتلا نہیں سکتا. میاں بیوی ساتھ بیٹھے ہیں, بیوی کو چھوڑ کر مرد دوسری عورت کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اور اس کو لقمے اور نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈال رہا ہے. اب وہ عورت تو کتنا سر برداشت- جہالیت ہے نا, یہ جی ہاں, جہالیت اگر ہے, بندہ لیکن جاہل جی میری بات سنیں, اگر وہ کھلا رہا ہے تو پھر اس کو بھی رکھ لیں. دیکھیں عامر صاحب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ عورت چاہتی ہے کہ میرا خاوند حیا والا ہو. یہ بے حیائی دوسری ہے. شادی کرنے والے سے کون سا بے حیا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں